احباب گرامی، وقت خاصا بیت چکا ہے اور گفتگو کا ماحول اس وقت نظر نہیں آ رہا، اور علم کی بات سامعین کی سماعتیں جب نہ سننا چاہیں تو بزرگ فرماتے ہیں اس وقت سنانے والے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ کیونکہ جب سے میں بیٹھا ہوں آپ کے چہروں پہ تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، اس پہ مزید بوجھ بننا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یقیناً 8 بجے عشاء کی نماز ہوئی اور اب 11 بجے سے اوپر وقت ہو گیا ہے، تو ہمیں کچھ اچھی مثالیں، کچھ اچھے رویے سامنے رکھنے چاہیے جو آنے والوں کے لیے راہ عمل اور راہ مثال بنے۔ میں شروع میں جب یہاں آیا تو میں نے ساری معلومات لی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 11:30 بجے دعا کریں گے، تو بتایا گیا کہ محفل کا اصل وقت 11:30 بجے تک ہے۔ میں اس کی پابندی کرتے ہوئے جو میرے پاس 20-25 منٹ ہیں، اس میں صرف چند گزارشات آپ سے ہیں، خطاب نہیں، مگر وہ بہت ضروری باتیں ہیں، اگر وہ سمجھ میں آ گئیں تو وہ کئی ہزار خطابوں پہ بھاری ہوں گی۔ میں نے قرآن حکیم کی سورہ نمبر 13 اور اس کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 25، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، سورہ رعد کی۔ ساری زندگی آپ نے میلاد منایا، محافل کی، رمضان آیا، ختم قرآن کی مجالس کی، لیکن کیا ان مجالس، ان محافل نے ہمارے رویے بدلے، ہماری زندگیاں بدلی، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار بدلا؟ یہ میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے۔ دین صرف نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، دین صرف یہ نہیں چاہتا کہ تم اٹھک بیٹھک کر کے نماز پڑھتے رہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو۔ دنیا میں انسان کوئی ایسا کام دیر تک نہیں کرتا جس کا نتیجہ اسے نہ ملے۔ آپ کوئی دکان بنائیں اور سال 6 مہینے آپ وہاں پر بیٹھیں اور ہر روز اس میں نقصان اور نفع نہ ہو، تو کیا آپ ساری زندگی وہ دکان چلائیں گے؟ اب بند کر دیں گے۔ دوستان محترم، میں نے صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں، یہی آپ کو سمجھانی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ رات کی آیت نمبر 21 میں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے جن کے ساتھ جوڑا ہے وہ ہمیشہ انہی کے ساتھ جڑ کے رہتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ والذین یصلون، وہ بندے جڑ کے رہتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ کے حکم کے مطابق انہیں اللہ نے جہاں جوڑا ہے وہ ساری زندگی اپنے اس جوڑ کو جو اللہ نے جوڑا ہے قائم رکھتے ہیں، ٹوٹنے نہیں دیتے۔ تو فرمایا یہ وہ بندے ہوتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جن کے دل میں اپنے مولا کی خشیت ہوتی ہے، جن کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور یہ اس وجہ سے اللہ کے جوڑے ہوئے رشتے ٹوٹنے نہیں دیتے کہ انہیں پتہ ہے قیامت کو اللہ نے حساب لینا ہے، اور اگر اللہ کے بنائے ہوئے رشتے میں نے قائم نہ رکھے تو میرا حساب بروں والا ہوگا، اچھوں والا نہیں ہوگا۔ یخافون سوء الحساب، یہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہر بندے کے کچھ رشتے ایسے ہیں، کچھ تعلق ایسے ہیں جو اللہ نے خود جوڑے ہیں، اور اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو ان جوڑوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے، کبھی ناراضگیاں پیدا نہیں ہونے دیتے ان رشتوں میں جو اللہ نے جوڑے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھنا، ان رشتوں میں جنہیں اللہ نے جوڑا ہے۔ اور ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے دل اللہ سے ڈرنے والے اور قیامت کی خوف رکھنے والے کہ بروں کے ساتھ ہمارا حساب نہ ہو، وہ ان رشتوں کو قائم رکھتے ہیں۔
آگے یہ مضمون چلتا گیا اور آیت نمبر 25 میں پہنچ گئے. پھر اللہ پاک نے اس کا دوسرا رخ بیان کیا. فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. پھر ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اللہ کہتا ہے کیا ہوا وعدہ دنیا میں جا کے توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. انہوں نے میں نے جہاں جوڑا تھا جن رشتوں کے ساتھ اور کہا تھا یہ جوڑ سلامت رکھنا جڑ کے رہنا, انہوں نے وہ رشتے توڑ دیے, ان سے ناراضگیاں اور دوریاں اختیار کر لی. اب اللہ نے فرمایا سنو اللہ کا فتویٰ, مولوی کا نہیں, اللہ کا فتویٰ. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے میں نے جن کو جہاں جہاں جن جن رشتوں میں جوڑا ہے, جو ان رشتوں کو توڑیں گے, جو ان رشتوں کو کاٹیں گے, جو ان رشتوں سے ناراضگیاں اختیار کریں گے, دوریاں اختیار کریں گے, اولئک لہم اللعنہ, ان پر اللہ کی رحمت نہیں اللہ کی لعنت برسے گی. اور ان کے لیے آخرت میں فرمایا سوء الدار, بہت برا غلط قسم کا ٹھکانہ آخرت میں. ایک طرف اللہ نے وہ رشتے جو اللہ نے قائم کیے انہیں قائم رکھنے والوں کو کہا یہ مجھ سے ڈرنے والے ہیں, یہ میرا خوف رکھنے والے ہیں, میرا حیا رکھنے والے ہیں. اور ایک طرف ان رشتوں کو جنہوں نے توڑا اللہ نے کہا یہ میری لعنت کے مستحق ہیں اور آخرت میں ان کا گھر بھی بہت برا ہوگا. آؤ لوگوں یہ دو آیتیں سامنے رکھیں. یہ میں نے کہا میں نے چند منٹ میں آپ کو سمجھانے ہیں دو آیتیں. ہم میں سے ہر شخص کی دنیا میں کچھ رشتے ہیں. سب سے پہلے اللہ نے ہمیں جو رشتہ دیا, جو ہمارے ماں باپ بہن بھائی سارے رشتوں سے پہلے اللہ نے بنایا, وہ رشتہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا کر اپنے آپ کو ہمارا رب ڈکلیئر کیا. وہ بندے اور خدا والا میرے اور آپ کے رب کے درمیان رشتہ ہے. یہ ایک طرف بندہ ہے, ایک طرف رب العالمین ہے. اس رشتے کو سب سے پہلے اللہ نے قائم کیا. اس رشتے کے بعد دوسرا رشتہ اللہ نے بنایا کہ ہمیں امتی بنایا, مصطفیٰ کو ہمارا نبی بنایا. دوسرا یہ رشتہ نبھانا ہے کبھی ٹوٹنے نہ پائے. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنوں کا رشتہ پکا ہے. یہ چلت پھرت یہ اٹھک بیٹھک بتا رہی ہے, یہ ادھر ادھر دیکھنا بتا رہا ہے کس کا رشتہ کتنا پکا ہے. کیونکہ میلاد حضور سے جڑنے کا نام ہے, میلاد حضور علیہ السلام کے وصل کا نام ہے, میلاد حضور کی حضوری کا نام ہے. اور میلاد امتی تب مناتا ہے جب وہ جذبہ عشق مصطفیٰ سے سرچار ہو کر اپنے آقا علیہ السلام کی حضوری میں اپنا سلام عقیدت, سلام محبت پیش کرنا چاہتا ہے. اور سلام محبت پیش کرنے والوں کے چہروں پر لوگوں 12 نہیں بجتے, ان کے دلوں پر مصطفیٰ کے ذکر سے بہار نظر آیا کرتا. دوسرا رشتہ ہے جس جوڑ کو ہم نے نبھانا ہے. اس کے بعد جو رشتے اللہ نے بنائے وہ بھی بڑے اہم ہیں. تیسرے نمبر پہ اللہ نے جو جوڑ بنایا, جو رشتہ بنایا ہر شخص کا, ہر شخص کی ایک ماں بنائی, ایک باپ بنایا, والدین کا رشتہ بنایا. پھر چوتھے نمبر پہ اللہ نے بہن بھائی کا رشتہ بنایا. پھر اللہ پاک نے دو طرفہ خاندانی رشتے بنائے, دودھ کے رشتے, خون کے رشتے جنہیں کہتے ہیں. ایک طرف ننیال کے رشتے ہیں جن میں خالہ اور ماموں, نانا اور نانی شامل ہیں, اور دوسری طرف اس نے ددیال کے رشتے بنائے, ددیال کے رشتے جس میں باپ شامل ہے, دادا شامل ہے, جس میں پھپھو, چچا اور تایا شامل ہیں. آپ لوگوں یہ جو میں نے رشتے گنے ہیں آپ کے سامنے, کائنات کی سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں, سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں, ان میں سے نہ کوئی رشتہ بنا سکتے ہیں, نہ کوئی اللہ کا بنایا ہوا رشتہ توڑ سکتے ہیں. کیونکہ یہ رشتے مخلوق نے نہیں بنائے. کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے ہیں. آؤ لوگوں اب اللہ نے یہ رشتے بنا کر قرآن مجید کے ذریعے ہمیں پابند کیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں بھی پابندی لگائی, سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں بھی لگائی, سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ اس کی آیت نمبر 22 میں بھی میرے رب العالمین نے یہی مضمون بیان کرتے ہوئے فرمایا جو رشتے اللہ نے تمہارے قائم کیے ہیں ان رشتوں کا حیا کرنا, انہیں جوڑ کے قائم رکھنا, ان کے بارے میں شکوہ شکایت, ان کے بارے میں مشکوک نہ ہونا, انہیں کوئی الزام نہ دینا, اس لیے کہ وہ تمہارے بنائے ہوئے نہیں اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. یعنی قرآن
مطالبہ کر رہا ہے ہم سے، حضور علیہ السلام کی امتیوں سے، کہ آؤ اپنے خون کے رشتوں میں وفا پیدا کرو، خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھو، اپنے ددیال ہوں یا ننیال ہوں، کسی ایک بھی رشتے کو ٹوٹنے نہ دو۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کی عظمت کتنی بیان کی، صرف 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور مضمون کلوز کرنے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ آؤ دوستان محترم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنیے گا۔ یہ جتنے یہاں پر اس وقت لنگر کے انتظار میں یا محفل کے ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان حال ہیں، ان پریشان حالوں کی ایک پریشانی کا تو میں یہاں حل دینے جا رہا ہوں۔ ہر بندے کو آج پریشانی یہ ہے، روزگار اچھا نہیں ہے، کمائی اچھی نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہر گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ لگتا ہے آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ ہر بندے کو پریشانی ہے، نوکری اچھی نہیں ہے، تنخواہ اچھی نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے، بل بڑے زیادہ آ رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں، سب کا یہ کامن مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہر شخص کا یہ ہے کہ ہر شخص مرنا نہیں چاہتا۔ پیر ہو، مولوی ہو، مزدور ہو، کسان ہو، تاجر ہو، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے مرنے کی تیاری ابھی۔ اور آؤ لوگوں، مرنا جو 80 90 100 سال کا بابا ہے وہ بھی نہیں مرنا چاہتا، وہ بھی کہتا مولوی صاحب میرے سے دعا کرو، اللہ صحت کی دعا کیوں منگواتا ہے؟ تجھے پتہ ہے صحت نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ ہر شخص دل میں یہ آرزو سجائے بیٹھا میں زندہ رہوں۔ اب کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ لمبی عمر کہاں سے ملے گی؟ مولوی کی دعا سے ملے گی، پیر کے تعویذ سے ملے گی؟ اگر پیروں کے تعویذ اور مولوی کی دعا سے ملتی تو پھر ساروں کی عمریں لمبی ہوتی۔ ہم تو سارے پیروں کو مولویوں کے ماننے والے ہیں بھائی، لیکن اس کے باوجود جوان مر رہے ہیں، عمریں لمبی نہیں ہو رہی۔ علاج کروا کر کہتے سارا پیسہ لگ گیا، زمین باڑی ویچ چھڑیے، پھر بھی بندہ بابا مر گیا، پھر بھی نہیں بچا۔ آؤ لوگوں، ان دونوں مسئلوں کا حل ایک حدیث سے بتانے جا رہا ہوں، اور قرآن کی یہ آیتیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ نے کیوں کہا جو جوڑ میں نے جوڑے ہیں جوڑ کے رہنا۔ آؤ، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من سرہ یا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینساء لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا امتی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں ہمیشہ فراوانی ہو، کثرت ہو، معیشت مضبوط ہو، مال ٹکا زیادہ سے زیادہ بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے، اور جس کی عمر میں بھی اللہ اضافہ کرتا چلا جائے، رزق میں بھی برکت ہو، عمر میں بھی برکت ہو، آقا نے فارمولہ دیا، فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے جو رشتے اللہ نے جوڑے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے انہیں نبھانے والا بن جائے، اللہ عمر بھی بڑھا دے گا، رزق کی بھی کثرت کر دے گا۔ بھائی دوستو، مجھے یہ بتاؤ حضور کی زبان پر کس کس کو اعتماد ہے؟ دیکھیں نا، یہ ہے عشق رسول، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اب میں جو اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں وہ سوچ کے ہاتھ کھڑا کرنا۔ حضور کی زبان پہ سب کو اعتماد ہے، حضور نے اپنی زبان سے امت کو یہ حکم جاری کیا، جو چاہتا ہے میں کبھی غریب نہ ہوں، سوچ والا غریب، ذہنی غریب کبھی نہ بنے، اور جو چاہتا ہے میری عمر میں برکتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑھ جائیں، حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ خون کے رشتے جو اللہ نے جوڑے ہیں، پھپھو، چچا، تایا، ماموں، خالہ، دادا، دادی، نانا، نانی، بہن، بھائی، امی، ابو، یہ جو رشتے ہیں وہ کبھی یہ ٹوٹنے نہ دے، کبھی ناراضگی بڑھنے نہ دے۔ فرمایا جو یہ سارے رشتے جوڑ کے رکھے گا، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے میلاد والے آقا کا، اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا، رزق بھی بڑھا دے گا۔ اب میں اگر آپ سے یہ سوال کروں، کوئی ہے ایسا، یہ مجھے جواب نہیں دینا، اپنے من میں ڈوب کر جواب لینا ہے، جس کے یہ سارے رشتے سلامت ہوں، کسی سے ناراض نہ ہوں؟ اور لوگوں، آج خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے۔ ایک خاندان ہمارا اللہ نے بنایا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور ایک خاندان ہم خود بناتے ہیں۔
بھئی یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. ایک تعلق ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، برادریاں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، اس میں کون کون شامل ہے ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں. ایک اللہ نے ہماری برادری بنائی ہے، ہماری ماں اللہ نے بنائی، ہمارا باپ اللہ نے بنایا، ہماری پھپھو خالہ اللہ نے بنائی، ہمارا چچا ماموں اللہ نے بنایا. یہ کوئی بندہ بنا سکتا ہے؟ اچھا اگر کوئی بندہ چاہے ان میں سے کوئی ایک رشتہ بدل لے، بدل سکتا ہے؟ بولے نا جی بدل سکتا ہے. کوئی بندہ اگر باپ کی چاہیے میرا پتر ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو گھر سے آگ کرتا ہوں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے شناختی کارڈ میں ولدیت تبدیل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہ جوڑ ہم نے نہیں جوڑے. اب دیکھیں شادی بندہ خود کرتا ہے، وہ رشتہ خود جوڑتا ہے بیوی کے ساتھ. اس لیے بیوی کے جتنے رشتے تعلق والے سسرال ہوتے ہیں ان کو ان لاز کہتے ہیں، قانونی رشتے. ان کو حقیقی رشتے نہیں کہا جاتا، اللہ کے رشتے قانونی رشتے کہتے ہیں. فادر ان لا، مدر ان لا، سسٹر ان لا، برادر ان لا. بندے نے بنایا جب چاہے توڑ دے. اور آئے روز آپ سنتے ہیں 1 2 3 ہوتی ہے وہ سارے ختم. لیکن کبھی کوئی ماں کے ساتھ 1 2 3 کر سکتا ہے؟ باپ کے ساتھ 1 2 3 کر سکتا ہے؟ خالہ پھوپھی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مگر آؤ لوگوں، میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے جا رہا ہوں، آج ہمارا خاندانی نظام ہم نے تباہ کر دیا. خالہ اچھی نہیں ہے، بڑی جادوگرنی ہے. پھوپھی تعویذ کرتی ہے، وہ تو ہے ہی اچھی نہیں. ہمارا چچا ایسا ہے، ہمارا ماموں ایسا ہے، مجھے پوچھتے نہیں ہیں. ہر ایک کو گلے ہیں، مگر ہر کوئی بتاتا ہے اے میری برادری ہے جی، اے مولوی صاحب نال، اے پیر صاحب نال، اے علامہ صاحب نال، پروفیسر صاحب نال، اے فلانے محلے فلانے محلے، اے میرا 35 سال تو پرانا یار ہے، اے 40 سال تو پرانا یار ہے. آؤ اس سے پوچھیں کیا تیرے یہی رشتے جو اللہ نے جوڑے ہیں وہ سارے سلامت ہیں؟ وہ کہے گا نہیں جی خون سفید ہو گئے. ہوں کتے خاندان ہوں اپنے رے کتے. ظالم نادان، تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ اب میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کا جوڑا ہوا رشتہ تو نے توڑ دیا. تجھے اللہ کی پسند اور اللہ کا جوڑ اور اللہ کا حکم تو پسند نہیں آیا، تو نے کاٹ سے اس کے پرے کر دیا. اور جو رشتہ تو نے اپنی سوچ سے خود جوڑا ہے، تیرا رشتہ چل رہا ہے، اللہ کا جوڑا ہوا تو نے توڑ دیا ہے. بتا مجھے کہ تیری پسند آلہ ہے یا اللہ کی پسند آلہ؟ اب جس کے اللہ کے جوڑے ہوئے جوڑ ختم ہو جائیں، وہ توڑ دے کاٹ دے ناراض ہو جائے اور اس کی اپنی برادری چل رہی ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی پسند چھوٹی ہے، بندے کی پسند اعلیٰ ہے. اور مجھے بتاؤ جس بندے کی سوچ اور پسند اللہ کی پسند سے اوپر چلی جائے وہ مشرک ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ یہ ہے وہ شرک جو آج ہم جس پہ حضور رویا کرتے تھے کہ میری امت میں وہ والا پہلے والا شرک تو پلٹ کے نہیں آئے گا. یہ شرک خفی اندر گھس جائے گا. آؤ لوگوں، یہ رشتے ہمیں بڑے بھاری لگتے ہیں. بہنیں ساری زندگی بھائیوں کو کہتی ہیں ہمارا حق دے دو. وہ کہتے ہیں تو حق کتھی بھائی، ساری زندگی دبا کے کھاتے رہتے ہیں. مگر آؤ میں رسول کی بارگاہ سے کچھ فیض آپ تک بانٹوں. امام الانبیاء کے پاس صحابی حاضر ہوئے. آقا میں بڑا پریشان ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے پوچھا میرے صحابی کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور قرضہ بہت بڑھ گیا ہے، حالات معاشی بہت خراب ہو گئے ہیں. آقا نے فرمایا یہ بتا تیرے بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا حضور بھائی تو کوئی نہیں ہے، بہن ہے. آقا نے کہا بہن کو بلا دعوت پہ گھر، کھانا بھی کھلا تحفے بھی دے. چلی جائے پھر بلا، پھر اس کو کھانا کھلا، پھر اس کو تحفے دے، پھر چلی جائے پھر بلا، پھر یہی کام دورا. بس یہ کام کرتا رہے. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے وہ تعویذ ہے. یہ کر اس پر عمل کرنا تیرا کام ہے، قرضے اتارنا رب کا کام ہے. اب ہم سے یہ بات کرے تو ہم کہتے ہیں آپ کو کوئی کام آتا ہے؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کوئی ہنر ہے؟ مصطفیٰ کریم نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا. پوچھا بہن بھائی ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی بہنیں ہیں. کہا ان کو کھلا، ان کو تحفے دے. کوئی ہمارے جیسا خشک مولوی ہوتا حضرت جی، وہ کہتا حضور میں پہلے ہی پریشان، حالات اچھے نہیں، قرضہ دے دا. وہ تم اور کھلاواں گا تو قرضہ گھٹے گا یا ودے گا؟ اگر وہ مولوی نہیں وہ صحابی تھا. اس نے حضور کی بارگاہ سے سنی بات، پلے ڈالی، چلا گیا اپنے گھر میں. جا کے بہن کو کہا بہن آج میرے گھر میں دعوت ہے. مرغے چھترے بکرے جو تھا پکائے کھلائے اور جاتے ہوئے بچوں کو تحفے بھی دے کے بھیجا. پھر کہا کل پرسوں پھر آنا. 2 4 دفعہ دعوت کی، مہینہ گزر گیا. ایک دن رسول کریم کی بارگاہ میں آج چہرہ ہماری طرح 12 نہیں بجے ہوئے مسکراتا ہوا کھلا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. آقا نے آتے ہی پوچھا فرماؤ تیرے قرضے کا کیا بنا؟ اس نے کہا سونیا تسی تعویذ ہی او جو چنگا دیتا ہے، حالاں مہینہ بھی نہیں گزریا، میں تواڈے تعویذ دے عمل کرتا رہا، اللہ نے سارا ہی اتار دیا. یہ ہے
خون کے رشتوں سے جڑ جاؤ، اللہ تمہاری معیشت مضبوط کر دے گا۔ آؤ خاندانی نظام ٹوٹ گئے، لاکھوں کروڑوں کما کے بھی رو رہے ہیں، یار پلے کچھ نہیں، بچتا کچھ نہیں ہے۔ یہ رونا امت تیرے نصیب سے نہیں نکلے گا جب تک تو فرمان مصطفیٰ کو پلے نہیں باندھے گی۔ آگے چلیے لوگوں، بس 5 منٹ ہے میرے پاس، میں مضمون ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ سنو، نہیں بندوں نے اگلے سال بھی آنا ہے۔ آج ہی ختم کرنے سے کل کے دن میں نہ داخل کریں۔ اب آپ گرامی اب غور کرنا، قرآن مجید نے کہا یاسویلا، حضور نے کہا فل یاسل رحمہ، یہ خونی رشتوں میں صلہ رحمی کرنی ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی، میں نے کہا ایک اور پڑھوں گا، سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5991 ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنیے گا، بخاری میں بھی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جس نے خون کا رشتہ توڑ دیا، ادھر وہ خون کا رشتہ توڑتا ہے، ناراضگی کا اعلان کرتا ہے، ادھر اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کرتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں لاؤ، مجھے بتائیے آپ میں سے کون کون ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا؟ کوئی ہے نہیں جو کہ میں جنت نہیں جانا چاہتا؟ سارے امیدوار ہیں جنت کے، اور حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جس نے قطع کر دیا وہ تعلق جو اللہ نے جوڑا تھا۔ سن لے سن لے سن لے مصطفیٰ کی زبان پہ، اگر اعتماد ہے تو میں حضور کا پیغام سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ خونی رشتے کا تعلق اپنے گھر سے کہتا آئندہ میرے گھر نہیں آنا، اللہ کہتا تو نے میری جنت میں نہیں آنا۔ اب بتائیں جو ناراض ہے خون کے رشتوں سے، انہوں نے اللہ کی جنت کو ٹھوکر ماری ہے یا نہیں ماری؟ وہ رشتہ داروں سے ناراض نہیں، وہ مولا کی جنت سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ لوگ راضی کروانے جیسے کہتے ہیں میں نہیں راضی ہونا، میری اتنا الموت فوت ختم ہے۔ وہ ظالم بدبخت کیا کر رہا ہے اپنے اوپر ظلم؟ تو اللہ کی جنت کو ٹھڈے مار رہا ہے۔ اگر مولا کی جنت کو ٹھکرائے گا تو اللہ کی رحمت ملے گی یا تجھے لعنت ملے گی؟ اس نے کہا اولئک لہم اللعنہ۔ سنو، تعلق کاٹنے والا وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، اللہ کا مقبوض ہوتا ہے، اس پر اللہ کی رحمت نہیں اللہ کی لعنت برس سکتی۔ اور آؤ لوگوں، اس رحم کا معنی سمجھو۔ گزر گئی، آپ کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے ذرا ایک دفعہ پھر آج پڑھ دیں، سارے ذرا اسی کر کے پڑھ دیں، بسم اللہ پڑھ دیں، ابھی کو منہ دکھ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی زندگی میں سوچا یہ کیا ہے؟ اللہ کے اسم سے شروع، اور اللہ نے اپنا تعارف اب یہاں جبار نہیں کروایا، قہار نہیں کروایا، اس نے کہا الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کی امت ہو تو خوش ہو جا، تیرا رب تیرے لیے یا رحمان ہے یا رحیم ہے۔ دونوں اس میں صفاتی اللہ کے رحمت والے ہیں، رحمان بھی رحمت والا۔ اب وقت نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا، رحیم بھی رحم والا۔ میں عربی گرامر آپ کو سکھا کے جاتا کہ رحمان کیا رحیم کیا ہے، کبھی زندگی میں موقع ملا اس پہ بات کریں گے۔ مگر آؤ میں آپ پوچھوں، میرے محبوب محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ ہر شخص پکار کے کہے گا وما ارسلناک الا رحمت ہمارے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ بھی ہمارے لیے رحمت والا رب ہے، رحمان و رحیم رب ہے۔ مصطفیٰ کریم بھی رحم کرنے والے نبی ہیں۔ آؤ، اللہ نے اپنی سب سے بڑی صفت بھی رحمت بتائی، اپنے محبوب کی سب سے بڑی صفت بھی لوگوں رحمت بتائی۔ مگر میں پوچھتا ہوں اس رحمت کی کوئی خیرات ہمیں بھی ملی یا کوئی نہیں؟ اس پہ ایک حدیث پھر پڑھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے، یار یہ حدیث آپ نے اسلامیات کی کتابوں میں پڑھی ہوگی سکول جانے والوں نے، مگر سوچا کسی نے نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرہ، جو اپنے چھوٹوں پہ رحمت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، حضور کہنے لیس منا، وہ ہمارا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے گالی نکال دی، فرمایا لیس منا، وہ ہمارا، بولیں جی وہ ہمارا نہیں ہے۔ کون؟ جو اپنے چھوٹوں پر ساری زندگی کہتے ہیں وڈیاں نالے کرو، تجھے وڈیاں دی گستاخ ہو، وڈیاں دی نافرمان ہو، نکیاں دی
عورتوں کو دھکے پڑ رہے ہیں، ہر جگہ پہ بچوں کو دھکے پڑ رہے ہیں۔ بچے معصوم مخلوق ہوتے ہیں یار، ان سے پیار کیا کرو۔ گھر میں ذرا سا غصہ ہے، بیگم بھی غصہ ہے تو تھپڑ بچے کو جا پاپا مارتا ہے، اماں کو غصہ ہو اب پاپا آئے بچے کے، وہ بھی بچیوں کو جا کے جناب اپنا غصہ نکالتی ہے۔ رحم کے کبھی سوچا حضور کس جملے کو آج پلے باندھ کے جاؤ؟ آقا نے فرمایا لیس منا، وہ محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے معاملے میں رحمت والا نہیں بنتا، رحم نہیں کرتا، جس کے دل سے رحمت نکل جاتی ہے مصطفیٰ اس کو اپنی گلی سے نکال دیتا۔ اب رحم کا معنی بتانا چاہتا ہوں، جائیے لغت کی کتابیں اٹھائیں، عربی کی، فارسی کی، اردو کی، جو مرضی لغت اٹھا لیں، آپ گوگل سے ریختہ ڈکشنری آپ وہ کھول لیں، اس میں لکھے یہ لفظ رحم کا اور دیکھیے اس کا معنی کیا ہے۔ رحم کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنا بوجھ نہیں، کسی دوسرے کا بوجھ خوش دلی کے ساتھ مسکرا کے اٹھا لینا، اسے رحم کہتے ہیں۔ آؤ لوگوں غور سے سننا، ہم روزانہ اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر اللہ روزانہ میں رزق دے رہا ہی نہیں دے رہا، دیکھنے کی دولت دے رہا ہے یا نہیں، سننے کی دے رہا ہے یا نہیں، سارے انعامات دے رہا ہے۔ یعنی ہم جتنے بھی برے ہو جائیں، کافر ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، سکھ ہو جائیں یا گناہگار مسلمان ہو جائیں، ہمارا بوجھ پھر بھی اللہ نے اٹھایا ہوا یا نہیں؟ اس لیے وہ کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں، اس لیے رحمان الرحیم ہوں کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیوں ہیں؟ آؤ دوستان محترم، ساری زندگی 63 سالہ ظاہری حیات میں میرے محبوب جب بھی مصلی پہ سر رکھتے تھے کہتے تھے رب ہب لی امتی، آپ نے ساری زندگی سنا ہے نا۔ اور پھر اللہ نے حضور کو آپشن دی کہ محبوب یا تھوڑی سی امت تیری مرضی معاف کروا لے مجھے، باقیوں کا بوجھ رہنے دے، چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے اللہ، میں تیری بارگاہ سے شفاعت لینا چاہتا ہوں، کیوں؟ میں ساری امت کے گناہگاروں کا بوجھ مصطفیٰ خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ آؤ میلاد بنا کے ٹکڑے روٹی کھا کے چلے جانے والو اور حضور کا پیغام ساتھ نہ لے کے جانے والو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے محبوب محمد عربی ساری زندگی سجدوں میں روئے، کس لیے؟ میری امتی بچ جائیں۔ ارے محبوب آپ ہمارا بوجھ کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، اور رحمت والا وہ ہوتا ہے جو اپنا نہیں دوسروں کا بوجھ اٹھائے۔ آؤ میں آپ کو ایک ایسی گلی میں لے جاتا ہوں، آپ کی فکر بھی متحیر ہو جائے گی کہ دیکھیں انسانی جسم میں اعضاء ہیں، میں پوچھوں جی یہ کیا ہے؟ بال ہیں جی، یہ کیا ہے؟ سر ہے جی، ماتھا ہے جی، ناک ہے جی، آنکھیں ہیں جی، یہ دانت ہیں جی، زبان ہے جی، ہونٹ ہیں جی، یہ ٹھوڑی ہے جی، داڑھی ہے جی، کندھے ہیں، بازو ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ہر اس کا ایک نام ہے۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں، جو تھوڑے پڑھے لکھے وہ بھی میری بات سمجھیں گے بچوں کو چھوڑ کر، کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے 9 مہینے اپنے ماں کے وجود کی جس تھیلی میں رہتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رحم مادر۔ علامہ صاحب میں بڑا حیران ہوا یا اللہ، باقی اعضاء کے تو نے نام دیے اور یہ ایک حصہ جس میں بچہ رہا اس کو تو نے رحم مادر کیوں کہا؟ ماں کا رحم کیوں ماں کا درجہ اونچا ہے بتانا چاہتا ہوں کہ رحم ماں کے وجود کے اندر ایک تھیلی کا نام ہے۔ یا اللہ مجھے بتا تو صحیح، تو نے ہر ماں کے بطن میں جو تھیلی رکھی بچے والی اس کو رحم کیوں کہا؟ اس نے کہا ناداں تو نے دیکھا نہیں، ہر ماں الگ وجود رکھتی ہے، بچہ الگ وجود رکھتا ہے، پتہ نہیں بڑا ہو کے فرمانبردار بنے یا نہ بنے، خدمت کرے یا نہ کرے، مگر کائنات کی ہر ماں اپنے بچے کا بوجھ خوش دلی سے اٹھاتی ہے، جس حصے میں اٹھاتی ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے اس حصے کو نام ہی رحم دے۔ رحم نام رکھ دیا اس کا، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کسی کا بوجھ آپ کو میں کہوں نا ایک پتھر اٹھا کے پورا دن کھڑے رہیں، آپ کہیں گے پورا دن کیوں؟ 10 منٹ نہیں کھڑا ہوتا، لیکن لوگوں ماں 9 مہینے بوجھ اٹھاتی ہے۔ میں نے کسی ماں کو اس میں پریشان نہیں دیکھا، بلکہ جب تک وہ بوجھ اندر نہیں آتا وہ کہتی ہے پیر جی کوئی تعویذ دیو نا، مولوی صاحب کوئی دعا کرو نا،
کتنی خوشی ہے اس کو کسی کا بوجھ اٹھانے کی. اللہ نے کہا تیری ممتا غیر کا دوسرے وجود کا بوجھ خوش دلی سے اٹھانا چاہتی ہے, میں تیرے وجود کو رحمت کا حصہ بنا دیتا. یار سوچو یار اس بات پہ. اور پھر میرے محبوب نے لوگوں اس صلہ رحمی کو کس طرح نبھایا. آج کے میلاد کے پیغام کی طرف آ رہا ہوں. آج دنیا کی جس عدالت میں جہاں سگے بھائی یوں کھڑے ہیں سامنے, وکیلوں کو پیسے, پولیس کو پیسے دے رہے ہیں اپنے سگے بھائی کے خلاف, سگی بہنوں کے حصے کھا رہے ہیں, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چچا مامے تو کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کوئی رشتہ نہیں, پھپھو خالہ تو لگتی ہی زہر ہیں ہر ایک کو. مجھے پھپھو نے مجھے رشتہ نہیں دیا تھا, اب میرا اسے کیا تھا بھائی, اس کی بیٹی ہے تمہیں دے یا نہ دے, تم نے خونی تو رشتہ کیوں کاٹ دیا ہے, کیوں اللہ کے نظام سے بغاوت کر رہے ہو. آؤ میں محبوب کی گلی میں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو پتا چلے ساری زندگی ہم رول گئے, ساری امت آج غیروں کے دروازوں پر کچکول لے کے کھڑی ہے, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, پاکستان ڈوبتا چلا جا رہا ہے, وجہ کیا؟ آؤ سنیے گا لوگوں, آؤ ذرا غور سے, ذرا دلوں کی دنیا, دماغوں کی دنیا حاضر کر کے سوچئے گا. امام الانبیاء علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی مدینے چلے گئے. آقا علیہ السلام کا گھر, وہ جس گھر کے آج بھی میلاد کے تذکرے مولانا کرتے ہیں, لا اقسم بہذا البلد وحل بہذا البلد ووالد وما ولد, جس گھر میں آپ کے ماں باپ کی قسمیں اللہ نے کھائی. آؤ لوگوں, حضور کا ذاتی گھر, حضور نے ہجرت کی, آقا مدینے چلے گئے, حضور کا خاندان چلا گیا, ایک حضور کے چچا کے بیٹے نہیں گئے, ان کا نام تھا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت مولا علی کے بھائی ہیں, یہ مکے میں رہ گئے. اب حالات ایسے بنے, کافروں نے بنائے کہ لگتا تھا حضور کبھی پلٹ کے مکے نہیں آئیں گے, یہ لگتا تھا, مگر حضور 10 سال کے بعد مکہ فتح کر کے دوبارہ پوری ریاست کے حکمران بن گئے. مگر آؤ سنو, حضور مدینے پہنچے, حضرت عقیل نے حضور علیہ السلام کا گھر, ساری کائنات جس گھر پہ رشک کرتی ہے, جو گھر رشک ملائک تھا, انہوں نے وہ گھر حضور کا حضور سے پوچھے بغیر بیچ دیا. بخاری مسلم میں ذکر موجود, حضور کا گھر بیچ دیا, چچا کے بیٹے نے, چچا نے نہیں, دد پوترا جس کو آپ کہتے ہیں, بیچ دیا. اور پھر وہ مدینے میں آ گئے, حضور کو پتا تھا میرے چچا کے بیٹے نے میرا گھر بیچ دیا ہے, حضور کی بارگاہ میں آئے, کئی بار مدینے میں حاضری دی, حضور نے ایک بار بھی نہیں کہا عقیل محمد کا گھر تجھے بیچنے کا حق کس نے دیا. یہاں سگے بھائی ایک دوسرے کو پکڑ کے عدالتوں میں لے جاتے ہیں, میرا مرلے پہ تو نے اینٹ کیوں رکھ دی ہے, یہ نہیں سوچتے میری ماں کا بیٹا ہے, کوئی بات نہیں یار, اس کا گھر میرا گھر, فرق کیا ہے. نہیں, دیوار نہیں بنانے دیتے, چھت نہیں ڈالنے دیتے, سٹے کروا دیتے ہیں, عدالتوں کے دروازوں پہ لے جاتے ہیں, پولیس کے ذریعے مقدمے درج کرواتے ہیں. مگر آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں, آپ 10 سال مدینے رہے, ایک بار بھی نہ کہا. 10 سال کے بعد چڑھائی کی, مکے کے اوپر حملہ کیا, مکہ فتح ہو گیا. صحابہ کرام صحن حرم کعبہ میں حضور سے کہنے لگے, آقا آپ اپنے وطن میں واپس آ گئے, مکہ فتح ہو گیا ہے, مگر حضور آپ کس گھر میں رہیں گے, آپ کا گھر تو عقیل نے بیچ دیا ہے. حضور نے ایک دفعہ بھی, حضرت عقیل سامنے کھڑے ہیں, ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا میرے چچا کے بیٹے تجھے جرأت کیسی ہوئی میرا گھر بیچنے کا. آپ نے فرمایا خبردار, میرے چچا کے بیٹے کے معاملے میں کسی کو محمد بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, یہ میرا اس کا معاملہ ہے. اب اگر چچا کے بیٹے نے محمد کا گھر بیچ دیا ہے تو کوئی بات نہیں, محمد کا ننیال مدینے میں ہے, ہم مکہ فتح کر کے واپس مدینے جائیں گے اور قیامت تک مدینے میں رہیں گے. یہ ہے صلہ رحمی, یہ خون کے رشتوں کا حیا جو میرے محبوب نے اس امت کو بتایا ہے. اور آگے بڑھ کے لوگوں, غزوہ بدر ہوا, مدینے میں جانے کے بعد 2 ہجری میں پہلا غزوہ, مسلمانوں کو اللہ نے عالمگیر فتح نصیب فرمائی, فتح ہو گئی, کفار قیدی بنا لیے گئے, کچھ مارے گئے, باقی قیدی بنا لیے گئے. وہ جو قیدی بنے تھے, اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سننا, جو قیدی بنا لیے گئے نا, ان میں حضور کے اپنے داماد, حضور کی بڑی شہزادی حضرت زینب کبریٰ کے شوہر عمرو بن عاص بھی تھے, وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے, اس میں قیدی بنا لیے گئے. صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی, فیصلہ ہوا حضور علیہ السلام کی طرف سے کہ مکہ میں ان اسیروں, ان قیدیوں کے جو رشتہ دار ہیں انہیں پیغام بھیجا جائے, جو ان کو آزاد کروانا چاہتا ہے وہ ان کا ذر ضمانت دے. آج کی عدالت ذر ضمانت کہتی ہے, اس وقت کہتے تھے یہ ان کا, ان جو قیدی ہیں وہ اپنا جزیہ دیں
اتنے پیسے دیں اور اپنا قیدی چھڑوا کے دے دیں. آؤ لوگوں مکے میں کافروں کے گھروں تک پیغام پہنچا. اب حضور کے داماد نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی وہ حکم بھی بعد میں آیا نکاح کے حوالے سے, ترمیمی آرڈیننس اللہ کی طرف سے. اب سیدہ زینب حضور کی شہزادی ہیں, ان کے شوہر گرفتار ہیں. انہوں نے سوچا میں اپنے بابا کی بارگاہ میں کیا بھیجوں. ان کے گھر میں اور کوئی چیز دینے کے لیے نہیں تھی, ایک اپنی ماں کی نشانی. سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی لوگوں, ایک ہیرے کا قیمتی ہار اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا. گھر میں وہی قیمتی چیز تھی. حضرت زینب کبریٰ نے, میرے محبوب کی شہزادی نے, اپنی ماں کی وہ آخری نشانی نکالی اور مدینے میں دربار مصطفیٰ میں بھجوا دی. اب لوگ سیدہ زینب کی وہ ماں کی نشانی حضور کے سامنے آئی, حدیث میں میرے آقا تڑپ اٹھے. میری بیٹی کی ماں کی آخری نشانی اس نے اپنے شوہر کو ریلیز کروانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں مال غنیمت میں بھجوا دی. آقا نے صحابہ کو بلایا, کتنا میرا لجپال نبی ہے یار, حضور چاہتے جو فیصلہ کر دیتے, مگر صحابیوں کو بلایا اور کہا جانتے ہو یہ ہار کس کا ہے؟ حضور نہیں معلوم. کہا یہ میری خدیجہ کی نشانی جو مکے میں میری زینب کے پاس تھی, اس نے عمر بن عاص کو ریلیز کروانے کے لیے بھجوا دی. صحابیوں اگر میں محمد کو اجازت دو, میں عمر بن عاص کو چھوڑ دوں اور اس کا حضرت زینب کا ہار بھی اس کی ماں کی نشانی اپنی بیٹی کو واپس کر دو. خون کے رشتوں کا حیا دیکھو یار. آقا صحابہ نے کہا حضور ہم بھی آپ کے غلام, یہ ساری کائنات بھی آپ کے غلام, جو فیصلہ کرے سونے منظور ہے. آؤ لوگو, میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب اپنی شہزادی کو وہ ہار ماں کی نشانی واپس بھیج کر عمر بن عاص کو ریلیز کر دیا اور کائنات کو بتا دیا خون کے رشتوں سے وفا اس کو کہتے ہیں. کہاں گئے یہ خون کے رشتے؟ آؤ لوگوں آج کے اس میلاد کے پروگرام سے اٹھو, میلادی بنو. اور میلادی وہ ہوتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت کا خوگر ہوتا ہے. گھروں میں جاؤ, آج کی رات اللہ سے یاد کرو, مولا خون کے رشتے کوئی ٹھٹے بھی مارے نہیں توڑیں گے. کوئی چچا ماما ناراض ہے ہاتھ پکڑیں گے, پاؤں پکڑیں گے, اسے کہیں کہ بابا میں کسی سے راضی نہیں ہوتا, میں نے قیامت کو اللہ کی جنت کے دروازے سے اندر جانا ہے, باہر نہیں. لوگوں میں ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اگر یہ خون کے رشتوں کی آپ کو اہمیت سمجھ میں آ گئی, آپ کا نظام زندگی بدل جائے گا. ہر گھر میں بیماری ہے, پریشانی ہے. آج سے کچھ 17-18 سال پہلے کی بات ہے, میں اسلام آباد کے ICB کالج میں پروفیسر پڑھاتا تھا. اب تو میں وہاں سے ریٹائر ہو گیا. میرے پاس ایک فیصل آباد کا بچہ پڑھتا تھا. اس نے ایک دن کہا سر میرے ایک بابا ہیں, دادا ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بیٹے ملوا دیں. ایک بزرگ تشریف لائے, بڑے ماڈرن قسم کے, بڑے امیر قسم کے بزرگ تھے. ملے, وہ کہنے لگے یار یہ میرا پوتا آپ کی بڑی تعریف کرتا تھا کہ پروفیسر بڑے اچھے ہیں جی, بڑا اچھا پڑھاتے ہیں. تو میں نے سوچا چلیں ایک دفعہ آپ سے مل لیں. اور پھر یہ بچہ بتاتا تھا کہ آپ کلاس میں کلاس پڑھانے کے بعد کوئی نہ کوئی روزانہ ایک اچھی بات بتاتے ہیں. ایک بات اس نے بتائی, میں اس کے لیے آپ سے ملنے آیا ہوں. میں نے کہا جی کون سی بات؟ کہا جی اس بچے نے بتایا کہ آپ نے کلاس میں بتایا کہ بندہ بیماری آتی نہیں ہے, بیماریاں بندہ خود اپنے آپ کو لگاتا ہے. اگر اس کو سمجھ میں آ جائے تو وہ ساری بیماریاں ریورس کر سکتا ہے. کہتا ہے مجھے ایک بڑی خطرناک بیماری ہے, میں مشورہ کرنے آیا ہوں کہ اس کو ریورس اگر کرنا چاہوں تو کیسے ہوگا. اب بات سن. میں نے کہا جی آپ کو کون سی بیماری ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ اونچی بات نہیں کر سکتا, کان میرے قریب کرے, کیونکہ میں اپنے رشتے داروں کو پتہ نہیں چلنے دیتا. میں نے کہا جی کیا؟ وہ کہنے لگا مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہے. کہتا انہوں نے کہا جی اب اللہ اللہ کریں, تھوڑے دن ہیں. میں نے کہا اب؟ کہتے ہیں جی آپ نے جو بات کی بچے سے, اگر میں اس کو واپس ریورس کرنا چاہوں کہ جہاں سے آیا یہ واپس پلٹ جائے اور میں صحت مند ہو جاؤں,
ڈاکٹروں نے تو جواب دیا ہے آپ کیمسٹری پڑھاتے ہیں، بڑے کیمسٹ ہیں، آپ بتائیں جس کا وہ فارمولہ۔ آپ لوگوں بڑے غور سے سننا ہے۔ میں نے کہا آپ کے رشتہ دار ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ میں نے کہا کہاں پر؟ کہتا ہے فیصل آباد میں۔ میں نے کہا ان کے یہاں آنا جانا ہے؟ کہتا ہے 25 سال ہو گئے منہ نہیں دیکھا کسی رشتہ دار کا، سارے غریب بیکار۔ مجھے اللہ نے پیسہ دیا، میری فیکٹری تھی، وہ پھر فیکٹری سے فیکٹریاں بن گئیں، وہ جب بھی آتے تھے پیسے دے دو پیسے دے دو، میں نے سب سے تعلق ختم کر دیا۔ 25 سال ہو گئے میرا ان کے آنا جانا نہیں ہے۔ ادھر اسلام آباد میں رہتا ہوں، اللہ نے بڑا خوب پیسہ دیا ہوا ہے، کوٹیاں ہیں، کاریں ہیں، سب کچھ ہے۔ میں نے یہ بات اس کی سنی، انا للہ پڑھا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ انا للہ، میں تو زندہ ہوں، بندہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا آپ بلڈ کینسر ریورس کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کو 21 دن کا چلہ بتا رہا ہوں، گارنٹی میری ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا آج سے آپ بوریا بستر باندھیں، فیصل آباد واپس چلے جائیں اپنے گاؤں میں، سارے پیسوں کی نا ایک پوٹلی باندھ کے وہ بھی لے جائیں، روزانہ ایک ایک رشتہ دار کے گھر جائیں، اس سے کہیں میں تم سے معافی مانگنی ہے، جو میں نے تم سے ناراضگی اختیار کی، دوری اختیار کی، تو پھر اسے بتائیں آپ کا دیرینہ مسئلہ اس وقت کون سا ہے۔ کوئی رشتہ دار فیصل آباد کے دیہات میں کسی کی کوئی کہے گا میرا جانور نہیں ہے، میں نے بھینس لینی ہے، اس کو بھینس اپنے پیسوں سے لے کے دے دینا، ادھار نہیں دینا، فی سبیل اللہ۔ کوئی بیچارہ کہے گا جی کہ میں نے کسی کا ادھار دینا ہے، آپ کہنا جی میں تیرا ادھار اتار دیتا ہوں۔ کوئی کہے گا میرے گھر میں پانی نہیں، اسے کہنا میں تمہیں نل کا لگوا دیتا ہوں، کنواں کھدوا دیتا ہوں۔ کوئی کہے گا جی میری گلی کچی ہے، کہنا میں 4 اینٹیں لگوا دیتا ہوں۔ جس گھر کا جو بھی مسئلہ ہوگا نا، آپ اپنے پیسے سے وہ رشتہ داروں کے گھر کے مسئلے حل کریں، ان کا بوجھ اٹھائیں، لیکن خوش دلی سے اٹھانا ہے، بوجھل دل کے ساتھ نہیں۔ میں نے کہا میں نے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے جیسے وہ چاند چمک رہا ہے اس کے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگو، مجھے فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ پہ اس کے ہونے سے زیادہ یقین ہے، زیادہ یقین ہے۔ میں نے کہا چلے جائیں، 21 دن تک آپ نے وہاں رہنا ہے، اور ہر رشتہ دار سے معافی بھی مانگنی ہے، جس کے پاؤں پکڑنے پڑے پاؤں پکڑنے ہیں۔ زندگی ضروری ہے بھائی، مرنا ضروری نہیں ہے، جیو، مرنے کی خواہش مت کرو، یہ قرآن و حدیث کا فرمان بھی ہے۔ تو میں نے کہا انہیں راضی کرو اور ان کا بوجھ خوشی سے اٹھاؤ۔ ہر ایک کے چہرے پر جو مسکراہٹ چلی گئی ہے، اگر تمہاری دولت کی وجہ سے اور تمہارے حسن سلوک اور تمہاری صلہ رحمی کی وجہ سے اس کے چہرے کی بہار پلٹ آئی، اس کے گھر کی رونقوں میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ آپ کی بیماریاں پلٹا کے آپ کو خوشحالیاں عطا فرمائے۔ آؤ لوگوں، بندہ اب کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا ہے، ابھی 2-4 سال پہلے، میں لوگوں کو کہا کرتا تھا میں اسے ملوا بھی سکتا ہوں۔ آؤ لوگوں، وہ بندہ اگلے دن صبح بستر باندھ کر گاؤں چلا گیا، فیصل آباد میں چلا گیا، 21 دن اس فارمولے کے مطابق گاؤں میں رہا، اور وہ سارا کام اس نے کیا جو میں نے بتایا، سارے رشتہ داروں کو راضی کیا، سب پہ اپنی دولت بانٹی، سب کے مسئلے حل کیے، سب کے چہروں پر بہار، سب نے کہا یار بندہ 25 سال بعد آیا پر فرشتہ بن کے آیا ہے، کوئی نیکی کا نور بن کر آیا ہے، کوئی خدا کی بارگاہ سے، رسول کی بارگاہ سے کوئی خیرات لے کر آیا ہے۔ جب سب کے چہروں پہ بہار آ گئی، 21 دن پورے ہوئے، واپس آ گیا، اس نے آ کے لوگوں اسی اسپتال سے، کینسر والا نوری اسپتال آج بھی اسلام آباد میں موجود ہے، اس نے وہاں سے ٹیسٹ کروایا بلڈ کینسر کا۔ ڈاکٹر نے کہا صاحب مجھے گلے میں لو، بتاؤ دوائی کیڑی کھا دی؟ انہوں نے کہا حضرت جی دوائی تو کسی ہے ہی کوئی نہیں، کھا دی کتنی؟ اس نے کہا آپ کے جسم میں تو بلڈ کینسر نہیں ہے، بتاؤ کیسے ختم ہوا؟ اس نے کہا چھوڑو ڈاکٹر صاحب، سلام کرو، اس کو چھوڑو، کیسے ختم ہوا؟ مجھے اجازت دو، میں نے اس سے ملنا ہے جس نے وظیفہ دیا تھا۔ وہاں سے نکلا، رپورٹ لے کے سیدھا میرے کالج میں آ گیا، آ کر مجھے ملا اور گلے مل کے لوگوں، وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے معصوم بچہ اپنی ماں سے چمٹ کے روتا ہے، اتنا رویا۔ مجھے کہنے لگا حضرت آپ مجھے بیعت کر لیں، مجھے مرید بنا لیں۔ میں نے کہا میں کوئی پیر نہیں، میں کوئی شیخ نہیں، میں محمد عربی کا ایک ادنا غلام ہوں، مگر مجھے میرے آقا کی زبان پہ یقین ہے۔ میں نے اس یقین پہ آپ کو فارمولہ بتایا، اللہ نے آپ کی صحت پلٹا دی، آپ رشتوں کو بحال رکھنا تیرا کام ہے، صحت پلٹانا رب کا کام ہے۔ یہ ہے وہ صلہ رحمی لوگوں جو آج ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آئیے آج کی شب میلاد میں، میلاد النبی کے اجتماع سے اٹھیں، آپ بھی یار اس فارمولے کو لے کے جائیں، حضور کی بارگاہ کا یہ تحفہ لے کے جائیں، اور سنیے گا آخری حدیث اور اجازت۔ یہ حدیث یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، سنیے گا، ہم دنیا میں جس سے بھی نیکی کرتے ہیں نا بدلے میں کرتے ہیں۔ وہ میرے ابا کے جنازے میں آیا تھا، لہٰذا میں نے اس لیے جنازے میں جانا ہے۔ اس نے مجھے اپنی شادیوں میں بلایا تھا،
اس لیے میں نے بلانا ہے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے لیس الواصلۃ بالمقافہ بالمکافی، حضور نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بدلے میں کوئی چیز دیں، بدلے میں انعام دیں، بدلے میں کھلائیں، بدلے میں بلائیں، بدلہ دینے کا نام صلہ رحمی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلہ رحمی کہتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں جب کوئی تجھ سے توڑ رہا ہو تو اس سے جوڑ رہا ہو، جب کوئی تجھ سے چھین رہا ہو تو پھر بھی اس پر نثار ہو رہا ہو، جب کوئی تجھے گرا رہا ہو تو بدلے میں اس کو گرانے والا نہیں، اس کو دعائیں دے رہا ہو۔ نفرت کے بازار میں لوگوں محبت کی شیرنی بانٹنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ارے دوریوں کے جنگل میں اپنائیت کا ماحول پیدا کرنے کو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور لوگوں کوئی گالی دے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اسے محمد عربی کی زبان میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آؤ اس پیغام کے ساتھ، پتہ نہیں زندگی رہی نہ رہی پھر ملے نہ ملے، لیکن آج کے میلاد کو اپنی زندگی، اپنا کردار، اپنا اخلاق بدلنے کے لیے ایک کسوٹی بنائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر حضور کے میلاد کو آپ نے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کا مصطفی نسخہ سمجھ کے آپ لے گئے، خدا کی عزت کی قسم آپ کے گھروں میں روشنیاں بھی بحال ہو جائیں گی، خوشحالیاں بھی بحال ہو جائیں گی، صحتیں بھی بحال ہو جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر محمد عربی کی رحمت کے ہوائیں چل چل کے آپ کے گھروں کا استقبال کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک مولا ہمیں اس پیغام صلہ رحمی کو اختیار کرنے اور قطع رحمی سے ہمیشہ بچ کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کا خوگر بن کر زندگیاں نظام مصطفی کی خیرات سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا